سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور ہر چیز میں نہ ان سے جو ہے وہ کنٹری کے اندر کوئی کام ہو پایا، نہ ہی ان کی کوئی فارن پالیسیز اس قابل رہیں کہ جس کا ہم ذکر کریں اور کہیں کہ کچھ تو ٹھیک ہوا۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ میوزیکل چیئر کی طرح یہ اپنے منسٹرز ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کر دیتے ہیں، اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارا طریقہ وہ ہے جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے، ان کی سمجھ ہے، جو کہ ٹی ایل پی کا طریقہ ہے وہ جذباتی ہے۔ سو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک طرف ان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ایک طرف جو ہے بین بھی کر دیا ہے، پھر ابھی قوم سے خطاب بھی کیا ہے، کیونکہ پروٹیسٹ بھی ہلکے پھلکے چل رہے ہیں۔ آج علماء نے کال دی ہوئی تھی کہ جی آپ نے سڑکوں پہ نکلیں، کاروبار بند کریں، ٹرانسپورٹ کریں، بند کریں۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ سو فار ان اسپیچ؟ تھینک یو سو مچ چیمہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا آج۔ بالکل، ابھی میں ریسنٹلی دیکھ ہی رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اسپیچ تھی، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک طرح سے ٹھیک ہی لگی کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا طریقے سے لے کے آگے چلنا چاہیے، اور اس طرح سے پروٹیسٹ کرنے سے، اپنی ہی چیزیں جلا دینے سے، اپنے ہی لوگوں کو مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے جس طرح سے یہ جو ملا مافیا ہے اس کو انہوں نے شروع میں 40-45 سال سے انہوں نے ان کو پالا ہے، ان کو جو ہے ہر طرح سے فیسلٹیز دی گئیں اور بڑھاوا دیا گیا، تو اب جب وہ پلٹ کے انہی کی طرف آ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مار کاٹ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس چیز کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بات بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر ایکشن بھی ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اور آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں، تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں بھی لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہوں۔ یہ جو مذہبی جماعت ہے ٹی ایل پی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے اس بات کو جو ہے وہ ڈائلاگ سے سالو کرنا چاہیے، اور کچھ جو ہے وہ نہ مان رہے ہوں۔ تو ان کو سم ٹائمز ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جب بھی اس طرح کا کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کا اس گروپ سے سم ٹائمز کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو گاڑیاں جلاتے ہوئے، موٹر سائیکل جلاتے ہوئے، اے ٹی ایم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا نہ تو کسی ریلیجن سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی کنٹری کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فرسٹریشن ہوتی ہے جس کو وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں کافی حد تک وہی کچھ دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کی گاڑیاں جلا دی، ایمبولینس جلا دی، لوگوں کو مار دیا، موٹر بائکس جلا دی، اپنے ہی لوگوں کے چیزوں کا نقصان کیا۔ ایک رکشہ میں دیکھ رہی تھی آئی تھی ویڈیو کہ اس کو جلا دیا۔ کسی غریب کا رکشہ ہوگا، اس نے کس محنت سے لیا ہوگا، کرائے پہ ہوگا، انسٹالمنٹ پہ ہوگا، یا اگر خود بھی خریدا ہے تو کتنی مشکلوں سے اس نے اپنے روزگار کے لیے لیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں زیادہ تر ہماری طرف پاکستان میں نہیں سوچی جاتی۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پیغمبر کی، تو بالکل ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو، وہ حضور اکرم کی شان میں اس طرح کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سنبھل کے اور عقل سے کام لینا پڑے گا، ایسی چیزیں کر کے جس سے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی کنٹری کو نقصان ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں، آپ کے خیال سے کیا باقی یورپین کنٹریز کے ایمبیسیڈرز یا لوگ یہاں پہ رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا، وہ سب چلے جائیں گے۔ اور جب وہ سب چلے جائیں گے، اس کے آگے جا کر جب وہاں پہ جو پاکستانی بستے ہیں، جو یورپ میں ہمارے بہت سے بے شمار پاکستانی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جو وہاں پہ جابس کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، جب وہ ان کو نکالنا شروع کریں گے اس بیس کے اوپر کہ جی پاکستان نے ایسا کیا تھا، کسی اور اسلامک کنٹری نے لی، لیکن پاکستان کا ریئیکشن کے جواب میں جب وہاں سے وہ لوگ جواب دیں گے، تو ان سب کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس جابز ہیں؟ کیا رہنے کی جگہ ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے۔ یہ نزدیکی فائدہ ہے کہ آپ نے ایمبیسیڈر کو نکال دیا، آپ نے اپنا ریکارڈ کروا دیا، اپنے احتجاج آپ نے ریکارڈ کرا دیا، آپ نے پروٹیسٹ کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنے ہی لوگوں کا اور مزید کتنا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کو، چیمہ صاحب میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا کہ پاکستان کو مذہب سے آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگزامپل دے رہے تھے اسرائیل کی کہ جی دیکھیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، انہیں نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی بات ان کے ریلیجن کے بارے میں ہوتی ہے۔
اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور بنایا ہے. ان کو وہ اکانومی وائز بہت مضبوط لوگ ہیں, ان کے ٹرمز ساری دنیا سے بہت اچھے ہیں, اور وہاں سے وہ چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے کوئی فیلڈ ہو, آپ اس میں دیکھ لیں, وہ اتنی چھوٹی سی کنٹری ہے لیکن وہ کتنے مضبوط ہیں. لوگ مضبوط لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں, ان سے ٹرمز رکھتے ہیں, اور جو اسٹرانگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ وہ انہی کی بات کرتے ہیں اور انہی کی عزت بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں, کوئی جا رہا ہوگا, کوئی موچی جا رہا ہوگا سبزی والا نیچے سے, یا کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی چھوٹا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں, اور ادھر ہی اگر جہانگیر ترین آ جائیں تو کس طرح سے بات کی جائے گی. تو بس ہم سمجھیں کہ ہم ایسے ہی کوئی چوڑے ووڑے ہیں, ہم سے کیا کسی نے بات کرنی ہے دنیا نے. اور اسرائیل جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے, اگر میں ان کی اگزامپل دوں وہاں کے, تو ظاہر ان سے اچھے طریقے سے بات ہوگی. تو ہمیں تھوڑا سا پہلے اپنی پوزیشن کو سمجھنا پڑے گا, اس کے بعد بات کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں سوچ رہا تھا ایک تو دیکھیں عمران خان صاحب نے بہت کچھ گنوایا کہ ہماری 40 وینس توڑ دی پولیس کی, کوئی ملینز کا نقصان ہو گیا, 4 جو جوان ہمارے شہید ہو گئے, 800 سے زیادہ زخمی ہیں, روڈز بلاک ہو گئے, آکسیجن سلنڈر نہیں پہنچے. یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو جتنی ریڈیکلائزیشن ہے اس میں عمران خان صاحب کا اپنا کردار بھی تو ہے. جب فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ارطغرل ڈرامہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, اب ہوا کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں جہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگوں کی آوازیں ہیں, اور ارطغرل ڈرامے کے اندر وہ جو سر کاٹ رہا ہے نا, اس سے مطلب ایک تلوار سے سر مطلب کاٹتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تلوار دکھا رہے ہیں کہ یہ کاٹ رہا ہے اس کو, اور اس کو وہ لنک کر رہا ہے جی کہ دیکھیں یہ اس بندے نے لٹ سے گستاخی کی ہوئی تھی, تو ٹی ایل پی والا بول رہا ہے کہ دیکھیں اس نے گستاخی کی تھی, اس کا سر ہی قلم ہونا چاہیے تھا. تو وہ اس طرح کے ڈرامائی انداز سے وہ چیز بناتے ہیں جس سے وائلنس, ریڈیکلائزیشن اور یہ جو تلوار کا کلچر ہے یہ آتا ہے. ایون کہ میں نے دیکھا بچوں کے ہاتھوں میں اسلام آباد میں, گاؤں کو چھوڑیں, اسلام آباد میں بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اس وقت. سو یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے, ٹھیک ہے ٹی ایل پی کا ایک پرسپیکٹو ہے, لیکن عمران خان نے جو, ہم اتنے میچور ہیں کہ ہم اسلامک ہسٹری کو بڑا سینسٹیولی سمجھ سکیں, ہم نے اس سے تلوار نکال لی ارطغرل سے, لیکن جو لیسن تھے, جو چیزیں تھی وہ ہم بھول گئے. اور سو ہاؤ ڈو یو سی, صرف ٹی ایل پی کا قصور نہیں ہے, عمران خان صاحب بھی تو ریڈیکلائزیشن میں اس کا بھی تو ان کا پارٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بالکل عمران خان صاحب کا بالکل پارٹ ہے, کیونکہ جس طرح کی باتیں انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہی کی تھی, آپ کے شو میں بھی بات ہوئی تھی کہ عورتوں کے ڈریسنگ کے بارے میں انہوں نے کہا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا اس طرح کا بھی آیا تھا اپوزیشن کے لیے کہ جتنے بھی پہلے کے اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پہلے کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان سب کے سر اڑانے پڑیں گے یا ان کو مارنا پڑے گا, کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. تو وہ تو خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے سب کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسرا وہ جو بات آج کہہ رہے تھے کہ میں اس کو جی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جاؤں گا, میں وہاں جو ہے یونائٹڈ نیشن میں بات کروں گا جا کے کہ ساری اسلامک کنٹریز کو جمع کر کے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامک کنٹریز تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں, اگر ایسا ہوتا تو یہ پہلے ہی لے جا چکے ہوتے. دوسرا, یونائٹڈ نیشن میں جا کے بات کروں گا, تو یونائٹڈ نیشن میں بات تو انہوں نے بہت بار جا کے انہوں نے کشمیر کی بھی کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی بھارت نے بڑا ہم پہ ظلم کر رکھا ہے, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, جب ان کی اسپیچ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا چلو نکلو پھوٹو ادھر سے. بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ان کو جو آج یہ کسی اور فنکشن میں تھے, پتہ نہیں کس چیز کی اوپننگ کے لیے گئے تھے یا کوئی انوگریشن تھی, تو وہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ جی میں نے تو بڑا انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے اور میں نے تو بڑے درخت لگائے ہیں اور یہ کیا. یہ حال ہے ان کا کہ ان کو جو ہے وہ انوائرمنٹل سمٹ جو ہے اس کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا. تو پہلے سے سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے. اتفاق کی بات ہے یا بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ پاکستان کے سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور ہر چیز میں نہ ان سے جو ہے وہ کنٹری کے اندر کوئی کام ہو پایا, نہ ہی ان کی کوئی فورن پالیسیز اس قابل رہی کہ ہم ذکر کریں اور کہیں کہ کچھ تو ٹھیک ہوا. ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ میوزیکل چیئر کی طرح یہ اپنے منسٹرز ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کر دیتے ہیں, اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا.